بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام کے سبھی بھائی مل کر ایک دن اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے کہنے لگے کہ آپ یوسف علیہ السلام کو اتنا چاہتے ہیں کہ ہر وقت انہیں گھر کی چار دیواری میں قید رکھتے ہیں۔ ہماری بھی خواہش ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ وہ کھیلے اور کودے، لہٰذا آج ہمارے ساتھ اسے بھیج دیجیے۔ وہ ہم لوگوں کے ساتھ جنگل میں بھیڑیں بھی چرائے گا اور کھیل کود میں بھی حصہ لے گا۔ ہم کوئی غیر تو نہیں، ہمارا بھی یوسف پر اتنا ہی حق ہے۔ آپ ہم پر بھروسہ کیجیے، ہم ان کی پوری طرح سے دیکھ بھال کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم اسے اپنے ساتھ لے جاؤ گے تو یقیناً مجھے صدمہ ہوگا۔ اس کے علاوہ میں اس بات سے بھی ڈرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ تم لوگ کھیل کود میں لگ جاؤ اور یوسف کو بھیڑیا کھا جائے۔ بھائیوں نے جواب دیا، ابا جان، ہم یوسف کی طرف سے ہرگز غافل نہ ہوں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو گیا تو یقیناً ہمارا شمار نکموں میں ہوگا۔ غرض کہ جناب یعقوب علیہ السلام کافی عذر پیش کرتے رہے اور برادران یوسف اصرار کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ لوگ اپنی فریب کاریوں میں کامیاب ہو گئے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی کربناک خاموشی کو اجازت سمجھ کر ان لوگوں نے یوسف کا ہاتھ پکڑا اور انہیں لے کر تیزی سے جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب یہ لوگ جنگل میں داخل ہوئے اور ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں یوسف کی فریاد سننے والا کوئی نہ تھا تو ان لوگوں نے چاہا کہ انہیں قتل کر دیں، مگر بڑے بھائی نے مخالفت کی اور کہا، اس کے خون میں ہاتھ رنگنے سے کیا فائدہ؟ زیادہ مناسب یہ ہے کہ اس کو کسی کنویں میں ڈال دو، یہ خود ہی مر جائے گا، یا پھر کوئی راہگیر ادھر سے گزرا تو وہ اسے نکال کر اپنے ساتھ لے جائے گا۔ اس طرح ہم قتل کے گناہ سے بھی بچ جائیں گے اور ہمارا مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ یہ تجویز سب کو پسند آئی، چنانچہ ان لوگوں نے جناب یوسف علیہ السلام کو پہلے بہت مارا پیٹا، پھر ان کا پیرہن اتارا اور انتہائی بے دردی اور بے رحمی سے انہیں ایک کنویں میں ڈال دیا اور خود کچھ فاصلے پر ان کی بربادی کا تماشا دیکھنے کے لیے بیٹھ گئے۔ مگر قدرت الہی کو یوسف کی زندگی مقصود تھی، اس لیے پہلا معجزہ تو یہ ہوا کہ ان کے گرتے ہی کنویں کا سارا پانی خشک ہو گیا۔ مگر ظاہر ہے کہ زندگی اور موت کی اس کشمکش کے دوران جناب یوسف علیہ السلام کی کیا کیفیت رہی ہوگی۔ فقط ایک خدا کی ذات تھی جو ان کی نگہبانی اور پاسبانی کر رہی تھی۔ چنانچہ جب یوسف علیہ السلام نے فریاد کی کہ پالنے والے، تو دیکھ رہا ہے کہ میرے بھائی مجھ پر کیا کیا ظلم کر رہے ہیں، تو جواب ملا، گھبراؤ نہیں، ہم عن قریب تمہیں بلند منصب پر فائز کریں گے، تب تم اس فعل بد سے انہیں تنبیہ کرو گے۔ حضرت یوسف اپنے خالق سے فریاد کر رہے تھے کہ دوسرا معجزہ یہ ہوا کہ حکم الہی سے ایک مصری قافلہ آ کر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے خدا سے فریاد کر رہے تھے کہ دوسرا معجزہ یہ ہوا کہ حکم الہی سے ایک مصری قافلہ آ کر اس کنویں کے پاس ٹھہرا، اور ان میں سے ایک شخص نے پانی کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا۔ پھر کیا تھا، جناب یوسف نے اس ڈول کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا اور ڈول پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ جب اس شخص نے پوری قوت سے ڈول اوپر کی جانب کھینچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس پر ایک انتہائی حسین و جمیل اور خوبصورت لڑکا بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے انہیں باہر نکالا اور اپنے قافلہ والوں کے پاس لے آیا۔
ویڈیوز پسند آنے پر لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو وقت پر موصول ہوتی رہیں۔